لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں تو چاہے وہ خدا کی خدمت ہی کیوں نہ ہو، خدا اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا ہے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خدا نے سیموئیل کے وسیلہ سے ساؤل سے کلام کیا اور اسے یہ کہا لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا۔ خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جو بھی خدا ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے کرنا چاہتا ہے، جو حکم خدا ہمیں صادر فرماتا ہے، ہمیں اس پر آمین سم آمین کہنے کی ضرورت ہے اور خدا کے حکم کو بالکل ویسے ہی پورا کرنے کی ضرورت ہے جیسا خدا چاہتا ہے۔ ساؤل کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کے حکم کو نہ مانا۔ قربانی ہمیشہ کاہن گزرانتے ہیں اور ساؤل نے سیموئیل کا انتظار نہ کیا کہ وہ آ کر سوختنی قربانی خدا کے حضور گزرانتا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا انتظار کر کے مایوس ہو کر ساؤل نے خود سے قربانی گزران دی، سوختنی قربانی خدا کے حضور گزران۔ یاد رکھیے کہ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں تو چاہے وہ خدا کی خدمت ہی کیوں نہ ہو، خدا اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا ہے۔ خدمت بھی ویسے کیجئے جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے۔ خدا کی مرضی، خدا کی منشا، خدا کی ول کو، خدا کی پرفیکٹ ول کو پورا کرنا ضرور ہے۔ اپنے طریقے سے کام کو نہیں کرنا، اپنے پلان کے مطابق کام نہیں کرنا، خدمت بھی اپنے پلان کے مطابق نہیں کرنی ہے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ خدا اگر آپ کو گھٹاتا ہے تو گھٹتے چلے جائیے، خدا اگر آپ کو بڑھاتا ہے تو بڑھتے چلے جائیے۔ جس طرح سے، جس حال میں، جس جگہ، حد میں رہ کر خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، just do that۔ وہی کیجئے جو خدا آپ سے کرنا چاہتا ہے، جو خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ جو کچھ خدا کی مرضی سے زیادہ بھی ہوگا، آپ یہ سوچ کر کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں ساؤل کی طرح سے، تو یقین جانیے خدا کو وہ خدمت پسند نہیں آئے گی۔ اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ خدا کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اور اس خوبصورت واقعہ میں جو ہم نے دیکھا، آج پڑھا ہم نے، اور سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب ہم خدا کی خدمت بھی خدا کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے ہیں تو خدا کی نظر میں وہ خدمت نہیں ہے۔ خدا اس خدمت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے بلکہ الٹا خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ساؤل کے کیس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے سیموئیل کے ذریعہ اسی لمحہ، اسی دن، اسی گھڑی خدا نے اس کو ایک بات اس تک پہنچا دی، اور وہ بات کیا تھی؟ افسوسناک خبر ہے، نہایت ہی افسوسناک بات ہے جو خدا نے اپنے بندہ سیموئیل کے ذریعے ساؤل کو دی، اور وہ یہ تھی کہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ سو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدمت خدا کی مرضی کے مطابق کریں تو ہر لمحہ، ہر پل ٹیون اپ رہیے خدا کی آواز کو سننے کے لیے، خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے۔ خدا کی مرضی کے باہر جو کچھ بھی ہوگا وہ خدا کو پسند نہیں ہوگا، چاہے وہ اس کی خدمت ہی کیوں نہ ہو۔ جتنا کام، جتنے لیول پہ، جتنے سرکل میں، جتنی لیمٹس میں رکھ کے خدا آپ سے لینا چاہتا ہے اور استعمال کرنا چاہتا ہے، جسٹ فوکس آن دیٹ۔ may God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے دوسرا تسلنیکیوں اس کا 3 باب۔ غرض اے بھائیو، ہمارے حق میں دعا کرو کہ خداوند کا کلام ایسا جلد پھیل جائے اور جلال پائے جیسا تم میں، اور کجرو اور برے آدمیوں سے ہم بچے رہیں، کیونکہ سب میں ایمان نہیں، مگر خداوند سچا ہے، وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا۔ اور خداوند میں ہمیں تم پر بھروسہ ہے کہ جو حکم ہم تمہیں دیتے ہیں
اس پر عمل کرتے ہو اور کرتے بھی رہو گے۔ خداوند تمہارے دلوں کو خدا کی محبت اور مسیح کے صبر کی طرف ہدایت کرے۔ بھائیوں، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو بے قاعدہ چلتا ہے اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہماری مانند کس طرح بننا چاہیے، اس لیے کہ ہم تم میں بے قاعدہ نہ چلتے تھے اور کسی کی روٹی مفت نہ کھاتے تھے، بلکہ محنت مشقت سے رات دن کام کرتے تھے تاکہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم کو اختیار نہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تمہارے واسطے نمونہ ٹھہرائیں تاکہ تم ہماری مانند بنو۔ اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قاعدہ چلتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ ایسے شخصوں کو ہم خداوند یسوع مسیح میں حکم دیتے اور نصیحت کرتے ہیں کہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں، اور تم اے بھائیوں نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو، اور اگر کوئی ہمارے اس خط کی بات کو نہ مانے تو اسے نگاہ میں رکھو اور اس سے صحبت نہ رکھو تاکہ وہ شرمندہ ہو، لیکن اسے دشمن نہ جانو بلکہ بھائی سمجھ کر نصیحت کرو۔ اب خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو ہمیشہ اور ہر طرح سے اطمینان بخشے۔ خداوند تم سب کے ساتھ رہے۔ میں پولس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں، ہر خط میں میرا یہی نشان ہے، میں اسی طرح لکھتا ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب پر ہوتا رہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے پہلا سموئیل 13 باب۔ ساؤل 30 برس کی عمر میں سلطنت کرنے لگا اور اسرائیل پر 2 برس سلطنت کر چکا، تو ساؤل نے 3000 اسرائیلی مرد اپنے لیے چنے، ان میں سے 2000 مکماس میں اور بیتیل کے پہاڑ پر ساؤل کے ساتھ، اور 1000 بنیامین کے جبہ میں یوناتن کے ساتھ رہے، اور باقی لوگوں کو اس نے رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں۔ اور یوناتن نے فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو جو جبہ میں تھے قتل کر ڈالا، اور فلسطینیوں نے یہ سنا اور ساؤل نے سارے ملک میں نرسنگا پھنکوا کر کہلا بھیجا کہ عبرانی لوگ سنیں، اور سارے اسرائیل نے یہ کہتے سنا کہ ساؤل نے فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہی مار ڈالے، اور یہ بھی کہ اسرائیل سے فلسطینیوں کو نفرت ہو گئی ہے۔ سو لوگ ساؤل کے پیچھے چل کر جلجال میں جمع ہو گئے، اور فلسطی اسرائیلیوں سے لڑنے کو اکٹھے ہوئے، یعنی 30,000 رتھ اور 6,000 سوار، اور ایک امبو جیسے سمندر کے کنارے وہ چڑھ آئے اور مکماس میں بیت آون کے مشرق کی طرف خیمہ زن ہوئے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ آفت میں مبتلا ہو گئے کیونکہ لوگ پریشان تھے، تو وہ غاروں اور جھاڑیوں اور چٹانوں اور گڑھیوں اور گڑھوں میں جا چھپے، اور بعض عبرانی یردن کے پار جد اور جلاد کے علاقہ کو چلے گئے، پر ساؤل جلجال ہی میں رہا اور سب لوگ کانپتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے رہے، اور وہ وہاں 7 دن سموئیل کے مقررہ وقت کے مطابق ٹھہرا رہا، پر سموئیل جلجال میں نہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے۔ تب ساؤل نے کہا سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ۔ اس نے سوختنی قربانی گزرانی، اور جو ہی وہ سوختنی قربانی گزران چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سموئیل آ پہنچا، اور ساؤل اس کے استقبال کو نکلا تاکہ اسے سلام کرے۔ سموئیل نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ ساؤل نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا، اور فلسطی مکماس میں جمع ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ فلسطی جلجال میں مجھ پر آ پڑیں گے، اور میں نے خداوند کے کرم کے لیے اب تک دعا بھی نہیں کی ہے، اس لیے میں نے مجبور ہو کر سوختنی قربانی گزرانی۔ سموئیل نے ساؤل سے کہا تو نے بے وقوفی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا۔ سموئیل اٹھ کر جلجال سے بنیامین کے جبہ کو گیا، تب ساؤل نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ حاضر تھے گنا، اور وہ قریباً 600 تھے، اور ساؤل اور اس کا بیٹا یوناتن اور ان کے ساتھ کے لوگ بنیامین کے جبہ میں رہے، لیکن فلسطی مکماس میں خیمہ زن تھے، اور غارت گر فلسطینیوں کے لشکر میں سے 3 غول ہو کر نکلے، ایک غول تو سوال کے علاقہ کو افرا کی راہ سے گیا، اور دوسرے غول نے
بیت ہورون کی راہ لی، اور تیسرے غول نے اس سرحد کی راہ لی جس کا رخ وادی زبوئیم کی طرف دشت کے سامنے ہے۔ اور اسرائیل کے سارے ملک میں کہیں لوہار نہیں ملتا تھا، کیونکہ فلسطینیوں نے کہا تھا کہ عبرانی لوگ اپنے لیے تلواریں اور بھالے نہ بنانے پائیں۔ سو سب اسرائیلی اپنی اپنی پھالی اور بھالے اور کلہاڑی اور کدال کو تیز کرانے کے لیے فلسطینیوں کے پاس جاتے تھے، پر کدالوں اور پھالیوں اور کانٹوں اور کلہاڑوں کے اور پینوں کے درست کرنے کے لیے وہ ریتی رکھتے تھے۔ سو لڑائی کے دن ساؤل اور یونتن کے ساتھ کے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تو تلوار تھی نہ بھالا، لیکن ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کے پاس تو یہ تھے۔ اور فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہی نکل کر مکماس کی گھاٹی کو گئے۔ پہلا سموئیل 14 باب۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ساؤل کے بیٹے یونتن نے اس جوان سے جو اس کا صلہ بردار تھا کہا کہ آ ہم فلسطینیوں کی چوکی کو جو اس طرف ہے چلے، پر اس نے اپنے باپ کو نہ بتایا۔ اور ساؤل جبا کے نکاس پر اس انار کے درخت کے نیچے جو مجرون میں ہے مقیم تھا، اور قریباً 600 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ اور اخیا بن اخیتوب جو یکبود بن فنحاس بن ایلی کا بھائی اور سیلا میں خداوند کا کاہن تھا، افود پہنے ہوئے تھا، اور لوگوں کو خبر نہ تھی کہ یونتن چلا گیا ہے۔ اور ان گھاٹیوں کے بیچ جن سے ہو کر یونتن فلسطینیوں کی چوکی کو جانا چاہتا تھا، ایک طرف ایک بڑی نکیلی چٹان تھی اور دوسری طرف بھی ایک بڑی نکیلی چٹان تھی۔ ایک کا نام بوسیسس تھا، دوسری کا سنا، ایک تو شمال کی طرف کے مقابل اور دوسری جنوب کی طرف جبا کے مقابل تھی۔ سو یونتن نے اس جوان سے جو اس کا صلہ بردار تھا کہا، آ ہم ادھر نامختونوں کی چوکی کو چلیں، ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعہ سے بچانے کی قید نہیں۔ اس کے صلہ بردار نے اس سے کہا، جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر اور ادھر چل، میں تو تیری مرضی کے مطابق تیرے ساتھ ہوں۔ تب یونتن نے کہا، دیکھ ہم ان لوگوں کے پاس اس طرف جائیں گے اور اپنے کو ان کو دکھائیں گے۔ اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ ہمارے آنے تک ٹھہرو، تو ہم اپنی جگہ چپ چاپ کھڑے رہیں گے اور ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ پر اگر وہ یوں کہیں کہ ہمارے پاس تو آؤ، تو ہم چڑھ جائیں گے، کیونکہ خداوند نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا اور یہ ہمارے لیے نشان ہوگا۔ پھر ان دونوں نے اپنے آپ کو فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو دکھایا، اور فلسطی کہنے لگے، دیکھو یہ عبرانی ان سوراخوں میں سے جہاں وہ چھپ باہر نکلے آتے ہیں۔ اور چوکی کے سپاہیوں نے یونتن اور اس کے صلہ بردار سے کہا، ہمارے پاس آؤ تو صحیح، ہم تم کو ایک چیز دکھائیں۔ سو یونتن نے اپنے صلہ بردار سے کہا، اب میرے پیچھے پیچھے چڑھا چلا آ، کیونکہ خداوند نے ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور یونتن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل چڑھ گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا صلہ بردار تھا، اور وہ یونتن کے سامنے گرتے گئے، اور اس کا صلہ بردار اس کے پیچھے پیچھے ان کو قتل کرتا گیا۔ یہ پہلی خونریزی جو یونتن اور اس کے صلہ بردار نے کی قریباً 20 آدمیوں کی تھی، جو کوئی ایک بیگ زمین کی ریگاری میں مارے گئے۔ تب لشکر اور میدان اور سب لوگوں میں لرزش ہوئی، اور چوکی کے سپاہی اور غارت گر بھی کانپ گئے، اور زلزلہ آیا، سو نہایت شدید کپ کپی ہوئی۔ اور ساؤل کی نگہ جو بنیامین کے جبا میں تھے نظر کی، اور دیکھا کہ بھیڑ گھٹتی جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تب ساؤل نے لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا، شمار کر کے دیکھو کہ ہم میں سے کون چلا گیا۔ انہوں نے شمار کیا تو دیکھو یونتن اور اس کا صلہ بردار غائب تھے۔ اور ساؤل نے اخیا سے کہا، خدا کا صندوق بنی اسرائیل کے ساتھ وہیں تھا۔ اور جب ساؤل کاہن سے باتیں کر رہا تھا تو فلسطینیوں کی لشکر گاہ میں ہلچل مچ گئی تھی، وہ اور زیادہ ہو گئی۔ تب ساؤل نے کاہن سے کہا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے، اور ساؤل اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ایک جگہ جمع ہو گئے اور لڑنے کو آئے، اور دیکھا کہ ہر ایک کی تلوار اپنے ہی ساتھی پر چل رہی ہے، اور سخت تہلکا مچا ہوا ہے۔ اور وہ عبرانی بھی جو پہلے کی طرح فلسطینیوں کے ساتھ تھے اور چاروں طرف سے ان کے ساتھ لشکر میں آئے تھے، مل گئے جو ساؤل اور یونتن کے ہمراہ تھے۔ سب اسرائیلی مردوں نے بھی جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں چھپ گئے تھے، یہ سن کر کے فلسطی بھاگے جاتے ہیں، لڑائی میں ان کا پیچھا کیا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو رہائی دی، اور لڑائی بیت آون کے اس پار تک پہنچی۔ اور اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے، کیونکہ ساؤل نے لوگوں کو قسم دے کر یوں کہا تھا کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں، اس وقت تک اگر کوئی کچھ کھائے تو وہ ملعون ہو۔ اس سبب سے
ان لوگوں میں سے کسی نے کھانا چکھا تک نہ تھا، اور سب لوگ جنگل میں جا پہنچے اور وہاں زمین پر شہد تھا۔ اور جب یہ لوگ اس جنگل میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ شہد ٹپک رہا ہے، پر کوئی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے گیا، اس لیے کہ ان کو قسم کا خوف تھا۔ لیکن یوناتن نے اپنے باپ کو ان لوگوں کو قسم دیتے نہیں سنا تھا، سو اس نے اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے کو شہد کے چھتے میں بھونکا اور اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا لیا، اور اس کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ تب ان لوگوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے لوگوں کو قسم دے کر سخت تاکید کی تھی اور کہا تھا کہ جو شخص آج کے دن کچھ کھانا کھائے وہ ملعون ہو، اور لوگ بے دم سے ہو رہے تھے۔ یوناتن نے کہا کہ میرے باپ نے ملک کو دکھ دیا ہے، دیکھو میری آنکھوں میں ذرا سا شہد چکھنے کے سبب سے کیسی روشنی آئی۔ کتنا زیادہ اچھا ہوتا اگر سب لوگ دشمن کی لوٹ میں سے جو ان کو ملی دل کھول کر کھاتے، کیونکہ ابھی تو فلسطینیوں میں کوئی بڑی خونریزی نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے اس دن مکماس سے ایالون تک فلسطینیوں کو مارا اور لوگ بہت ہی بے دم ہو گئے۔ سو وہ لوگ لوٹ پر گرے اور بھیڑ بکریوں اور بیلوں اور بچڑوں کو لے کر ان کو زمین پر ذبح کیا اور خون سمیت کھانے لگے۔ تب انہوں نے ساؤل کو خبر دی کہ دیکھو لوگ خداوند کا گناہ کرتے ہیں کہ خون سمیت کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا تم نے بے ایمانی کی، سو ایک بڑا پتھر آج میرے سامنے ڈھلکا لاؤ۔ پھر ساؤل نے رات ہی کو فلسطینیوں کا پیچھا کریں اور پاؤں پھٹنے تک ان کو لوٹیں اور ان میں سے ایک مرد کو بھی نہ چھوڑیں۔ انہوں نے کہا جو کچھ تجھے اچھا لگے سو کر۔ تب کاہن نے کہا کہ آؤ ہم یہاں خدا کے نزدیک حاضر ہوں، اور ساؤل نے خدا سے مشورت لی کہ کیا میں فلسطینیوں کا پیچھا کروں؟ کیا تو ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دے گا؟ پر اس نے اس دن اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب ساؤل نے کہا کہ تم سب جو لوگوں کے سردار ہو یہاں نزدیک آؤ اور تحقیق کرو اور دیکھو کہ آج کے دن گناہ کیوں کر ہوا ہے، کیونکہ خداوند کی حیات کی قسم جو اسرائیل کو رہائی دیتا ہے، اگر وہ میرے بیٹے یوناتن ہی کا گناہ ہو وہ ضرور مارا جائے گا۔ پر ان سب لوگوں میں سے کسی آدمی نے اس کو جواب نہ دیا۔ تب اس نے سب اسرائیلیوں سے کہا تم سب کے سب ایک طرف ہو جاؤ اور میں اور میرا بیٹا یوناتن دوسری طرف ہو جائیں گے۔ لوگوں نے ساؤل سے کہا جو تم مناسب جانے۔ ساؤل نے خداوند اسرائیل کے خدا سے کہا حق کو ظاہر کر دے۔ سو چٹھی یوناتن اور ساؤل کے نام پر نکلی اور لوگ بچ گئے۔ تب ساؤل نے کہا کہ میرے اور میرے بیٹے یوناتن کے نام پر کوڑا ڈالو۔ تب یوناتن پکڑا گیا اور ساؤل نے یوناتن سے کہا مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ یوناتن نے اسے بتایا کہ میں نے بے شک اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے سے ذرا سا شہد چکھا تھا، سو دیکھ مجھے مرنا ہوگا۔ ساؤل نے کہا خدا ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، کیونکہ اسے یوناتن تو ضرور مارا جائے گا۔ تب لوگوں نے ساؤل سے کہا کیا یوناتن مارا جائے جس نے اسرائیل کو ایسا بڑا چھٹکارا دیا ہے؟ ایسا نہ ہوگا، خداوند کی حیات کی قسم ہے کہ اس کے سر کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں پائے گا، کیونکہ اس نے آج خدا کے ساتھ ہو کر کام کیا ہے۔ سو لوگوں نے یوناتن کو بچا لیا اور وہ مارا نہ گیا، اور ساؤل فلسطینیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گیا اور فلسطی اپنے مقام کو چلے گئے۔ جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی مواب اور بنی امون اور ادوم اور زوبا کے بادشاہوں اور فلسطینیوں سے جس طرف رجوع ہوتا ان کا برا حال کرتا تھا، اور اس نے بہادری کر کے امالیکیوں کو مارا اور اسرائیلیوں کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا جو ان کو لوٹتے تھے۔ ساؤل کے بیٹے یوناتن اور اسبی اور اس کی دونوں بیٹیوں کے نام بڑی کا نام میرب اور چھوٹی کا نام میکل تھا، اور ساؤل کی بیوی کا نام اخینوئم تھا جو اخیماز کی بیٹی تھی، اور اس کی فوج کے سردار کا نام ابنیر تھا جو ساؤل کے چچا نیر کا بیٹا تھا، اور ساؤل کے باپ کا نام کیس تھا اور ابنیر کا باپ نیئر ابییل کا بیٹا تھا۔ اور ساؤل کی زندگی بھر فلسطینیوں سے سخت جنگ رہی، سو جب ساؤل کسی زوراور مرد یا سورما کو دیکھتا تھا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔